ڈائبٹیز دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مرض، ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ اس موذی مرض کا شکار ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اسے کس طرح کا پرہیز کرنا چاہیے، کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح کی ڈائٹ پہ جانا چاہیے۔ جی ہاں، ادویات تو وہ لے رہا ہے، انسولین بھی لگا رہا ہے، لیکن اسے آج تک یہ نہیں پتا صحیح معنوں میں کہ اس کا غذائی چارٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم اس اہم ترین موضوع پر آپ کو سائنسی بنیادوں پر انفارمیشن دیں گے جس کو آپ آزما کر، جس کو استعمال میں لا کر آپ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر نیہا۔ آپ سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں لیکچرار ہیں اور آن لائن پیشنٹ بھی چیک کرتی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے لیے کہ پیشنٹ کے لیے بہترین غذائی چارٹ کیا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ڈائبٹیز جو ہے اس کے پیشنٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارا اس وقت جو کھانے کا انداز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ٹوٹل بدل چکا ہے۔ 10-30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں وہ کچھ اور تھا، اب جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مرض اتنی تیزی سے بڑھ کیوں رہا ہے، پھر آتے ہیں ہم غذائی چارٹ کی طرف آپ کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں ڈائبٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائبٹیز ہے کیا۔ ڈائبٹیز ہر گھر میں موجود ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر گھر، کوئی ایک گھر چھوڑ کے نہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز کا مریض لازمی ہے جس کو ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز کو سب سے پہلے تو ہم کوئی ایک ڈائٹ سجیسٹ نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ میں سے کاربوہائیڈریٹس کو، جیسے روٹی چاول کو ختم کر دیا جائے۔ ہر چیز کو لینا چاہیے لیکن ایک مقدار میں۔ روٹی چاول بھی لیں لیکن سلاد بھی لیں۔ اگر آپ نے روٹی لینی ہے تو دوسرے آٹے کو چھوڑ کے آپ ہول گرین آٹا یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سبزیوں پہ فوکس کریں، دالیں لیں، پروٹین لیں۔ یہ اپنی ڈائٹ ایک اصول رکھ لیں۔ آپ ڈائبٹیز میں اپنا ویٹ مینیج رکھیں، اپنی ایکسرسائز کریں، واک کریں، آپ ڈائبٹیز جیسی بیماری سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر جو ہے جس بندے کو ہو گئی ہے، جس مریض کو اب وہ بن گیا ہے، اس کا HbA1c جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے، تو وہ کیا ایسی چیزیں یا عوامل اختیار کرے کہ اس کا HbA1c جو ہے وہ نارمل کی طرف آنا شروع ہو جائے؟ سب سے پہلے تو ویٹ مینجمنٹ۔ آپ اپنا وزن کم کریں، اس کے لیے آپ ڈیلی واک کریں۔ تیسرا، آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں۔ ڈائٹ میں پورشن بنائیں، کھائیں، کھانا کھائیں لیکن ایک مقدار میں کھائیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے اگر تو آپ ڈرنکس بہت زیادہ پیتے ہیں، جوسز لیتے ہیں، اس کی جگہ آپ پورا کا پورا فروٹ لیں تاکہ آپ کی باڈی کے اندر فائبر کی انٹیک بھی ہو۔ اگر آپ صرف یہ جوسز پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں تب تو آپ لازمی ڈائبٹک پیشنٹس بن سکتے ہیں۔ اس لیے بہترین حل یہ کہ آپ فریش فروٹ خود لیں اور اس کو کھائیں بہترین طریقے سے۔ دوسرا، واک ریگولر کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، دوائیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ میڈیٹیرینین ڈائٹ جو ہے وہ اپنائیں، اس میں آپ ہر چیز کو اپنے ایک مقدار میں رکھیں، آپ ڈائبٹیز جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کتنا کردار ادا کرتی ہے، اس کا کوئی رول ہے اس میں؟ دیکھیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ڈیزائن کی گئی ہے ڈائٹ کے لیے، جنہوں نے ڈائٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ ہم بڑی خطرناک سی وہ ایک ڈائٹ ہے۔ اچھا، ہم ہر کسی کو سجیسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے تو جو ڈائٹیشنز ہیں، کوالیفائڈ ڈائٹیشن ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ انٹرمیٹنٹ ڈائٹنگ کر لیں اور آپ اتنے گھنٹے کچھ نہ کھائیں۔ یہ ایک بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے ہماری باڈی کے لیے۔ ہماری باڈی ریئیکٹ کر سکتی ہے، ہمارے ہارمونز ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہترین ہے کہ آپ کھائیں، ہر 2-2 گھنٹے بعد کھائیں، لیکن ایک پورشن رکھ کے کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں۔ اچھا ڈاکٹر نیہا، اب دو نا ایسے چیزیں آ گئی ہیں جو اپنی دونوں انتہاؤں پہ کھڑی ہیں۔ ایک طرف آتی ہے کہ جی آپ 16 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں اور 8 گھنٹے کی ونڈو میں آپ اپنا کھانا کھائیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوٹے پورشنز میں کھائیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے ہارمونز کا پرابلم ہو سکتا ہے، باڈی میں اور طرح کی ریئیکشنز ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو دوسرا نقطہ نظر ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بار بار کھا رہے ہیں 2-2 گھنٹے کے وقفے
وقفے سے تو بار بار انسولین آ رہی ہے اور وہ انسولین ریزسٹنس کی طرف چلے جاتی ہے آپ کو، اس کی حقیقت ذرا کیا کھولیں ذرا تھوڑی. دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈائٹ، اب ڈائبٹیز پیشنٹس موسٹلی کس ایج میں ہوتے ہیں؟ آلموسٹ 40 سے ابو لوگوں کو ڈائبٹیز بیماری شروع ہو جاتی ہے. ایسے پیشنٹس کبھی بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف نہیں کہہ سکتے. آپ نارمل انسان کو نہیں کہہ سکتے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ٹھیک ہے، آپ کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم لوگ اس ڈائٹ کو پورشنز میں ڈیوائڈ کریں. آپ خود سوچیں کہ آپ ایک چند گھنٹے روٹی نہ کھائیں، کچھ نہ کھائیں، پانی پہ رہیں، آپ کی باڈی لیول، گلوکوز لیول، شوگر لیول ڈراپ ہوتا ہے بالکل، جس سے آپ کی انرجی زیرو ہو جاتی ہے. اس کا بہترین حل یہ کہ آپ کھانا کھائیں لیکن اس کے پورشنز ڈیوائڈ کریں. جیسے صبح ناشتے میں آپ نے اگر روٹی لی ہے تو اس کا کم روٹی لیں، انڈا لیں. دوپہر میں سلاد کے ساتھ روٹی لیں، زیادہ سلاد لیں، کم روٹی لیں. رات اور ساتھ پروٹین بالکل پروٹین کی انٹیک تو آپ اپنی ڈائٹ میں بہترین رکھیں. دیکھیں پروٹین ہمارے جسم کا ایک بہت ضروری حصہ ہے اور ہماری باڈی میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو پروٹین اپنی ڈائٹ میں رکھیں. اسپیشلی جن کو ڈائبٹیز ہے وہ سلاد، پروٹین، دالیں، ہر چیز کھائے لیکن ایک مقدار میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے دنوں ایک معروف ڈاکٹر ہیں جو ڈائبٹیز کے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، میں ان کا پوڈ کاسٹ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے تجربے کا نچوڑ ہے کہ آپ اپنی جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ اپنی زندگی سے کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ مکمل طور پہ نکال دیں. ان کا دعویٰ ہے کہ باڈی کے کسی سیل کو بھی کاربوہائیڈریٹ کی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ تو بات بالکل ایک متھ آ جاتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کی ہماری باڈی میں ضرورت نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس یہ ہماری باڈی میں سب سے اہم نیوٹرینٹس ہیں جو ہونے چاہیے. کاربوہائیڈریٹس جو ہیں اس کا کافی امپورٹنٹ رول ہے ہماری باڈی کے اندر. یہ گلوکوز دیتا ہے ہماری باڈی کو. دوسرا انرجی سب سے زیادہ فیٹ دیتا ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ جب آپ 2 دن روٹی نہیں کھائیں گے، آپ پروٹین لیں گے، فیٹ لیں گے، سب کچھ لیں گے، آپ کا انرجی لیول پھر بھی ڈاؤن ہو جائے گا بہت حد تک. آپ کو بار بار نیند آئے گی، آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، آپ بہت زیادہ خود کو لو فیل کریں گے. کاربوہائیڈریٹ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، میں نے ابھی بھی پہلے یہ بات کی کہ ڈائٹ جو ڈائبٹک کی پیشنٹس کی ڈائٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاربوہائیڈریٹس ختم کرنا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں لیکن ایک اچھی مقدار میں، فائبر کے ساتھ. ہول گرین بالکل ہول گرین فوڈس پہ زیادہ فوکس رکھنا ہے. سبزیاں لینی ہے، سلاد لینا ہے، نٹس لینے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پروٹین لینا ہے. کاربوہائیڈریٹس ختم کرنا حل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ پھل نہیں کھا سکتے، کہ پھل ان کے لیے خطرناک ہیں، اور کچھ دوسرے طرف پھر وہی انتہائیں آ جاتی ہیں دو. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ پھل جتنا مرضی کھائیں کیونکہ وہ آپ کی شوگر نہیں بڑھاتا، اس میں فرکٹوز ہوتے ہیں، فرکٹوز ڈائریکٹلی خون میں جاتے نہیں ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ شوگر کے مریضوں کو کتنا پھل کھانا چاہیے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. جو پھل ہیں ان کے اندر فرکٹوز شوگر ہوتی ہے اور یہ کہنا کہ پھل کھانے سے کچھ نہیں ہوتا یا پھر جتنا مرضی پھل کھائیں، ڈائبٹک پیشنٹ دن میں 1 پھل لے سکتے ہیں. اور اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے پھل کھا سکتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے. آپ پھلوں کا اندازہ، اس کی مٹھاس اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس میں کتنا فرکٹوز ہے جس کی مٹھاس زیادہ ہوگی. یعنی گلائمیکس انڈیکس جو ہے اس کا وہ کس لیول پہ ہے؟ بالکل زیادہ ہوگا اس کے اندر فرکٹوز. دیکھیں جس طرح کیلا ہے، کیلا ہم زیادہ تر ڈائبٹک پیشنٹس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کھائیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فرکٹوز ہے. کیلا آلریڈی بہت میٹھا ہوتا ہے. اس کے آن دا ادر سائڈ آپ امرود کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر وائٹامن سی بھی کافی زیادہ ہے. آپ امرود لے سکتے ہیں، آپ سیب لے سکتے ہیں. لیکن کیلا، آم، ان جیسے فروٹس جو ہیں یہ آپ کی شوگر کو ہائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مقدار میں لے رہے ہیں، دن میں 1 کھا رہے ہیں تو آپ کی شوگر کو کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف میتھس ہیں کہ سارا دن پھل کھائی جاؤ اور کچھ نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے. لیکن مقدار، ہر چیز کو ماڈریشن میں لینا بہت ضروری ہے. ہم نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشین یہاں پہ یہی بتانے بیٹھتے ہیں کہ آپ کا مقدار میں لینا کتنا ضروری ہے. اگر آپ اس سے ایکسیڈ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک زہر بن سکتا ہے. آپ کو میں ایک بتاتی ہوں، ٹاکسیکالوجی، فادر آف ٹاکسیکالوجی کہتے ہیں اس بندے کو جس نے پوائزن کی پہلی ڈیفینیشن انٹروڈیوس کروائی تھی، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از پوائزن. اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کھانے کی کسی بھی چیز کی زیادتی کریں گے وہ ہمارے لیے ایک دن زہر ثابت ہو سکتی ہے.
تو آپ گریز کریں, زیادتی کو آپ کا دل کر رہا ہے آپ ایک موڈریشن اماؤنٹ میں لیں, کبھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن آم کھا لیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن کیلا کھا لیں, امرود روز لینا ہے تو کھائیں, کیلا سیب روز کھانا ہے تو کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک مقدار میں رکھیں, ایک مقدار میں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں آج کل سونے جاگنے کا معمول بھی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوا پوری طرح سے نا جو ہے. آپ یہ بتائیے ناظرین کو کہ ان کا جو سونے جاگنے کا شیڈیول ہے, یعنی کہ جو اس میں نیند پوری نہیں ہوتی یا ان کا سٹریس کا جو لیول ہے وہ کہاں تک اس کو ٹریگر کرتا ہے شوگر کو؟ دیکھیں ہماری باڈی کے ساتھ سٹریس اور نیند یہ دونوں چیزیں اتنی ضروری ہیں ہماری باڈی میں کہ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے آٹومیٹکلی آپ کا برین ویسے کام نہیں کر رہا ہوتا, آپ کی باڈی پوری طرح سے سٹریس اور انزائٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. جب سٹریس اور انزائٹی کی طرف جاتی ہے, آپ ڈائبٹیز جیسی بیماریوں میں, اگر آپ کو آلریڈی ڈائبٹیز ہے آپ کا بلڈ شوگر لیول ویسے ہی ہائی رہتا ہے. موسٹلی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے, جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کھاتے تو کچھ بھی نہیں ہے, بس سٹریس ہوتا ہے تو ہمارا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ واقعی ایک حقیقت ہے, آپ کو اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھنا بہت ضروری ہے. ہیلدی لائف سٹائل میں صرف آپ کی ویٹ مینجمنٹ نہیں آتی ہے, آپ کی نیند آتی ہے, آپ کی واک آتی ہے. واک آپ کے سٹریس کو بہت کم کرتی ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صبح مارننگ واک پہ جائیں جس سے آپ کی باڈی میں سٹریس کم ہو جائے, اور جب آپ مارننگ واک سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز سٹارٹ کریں یا رات کو سونے سے پہلے واک کریں, ایکسرسائز کریں, آپ کو آٹومیٹکلی بہت بہترین نیند آتی ہے جب آپ کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا کہ سونے جاگنے کا سارا نظام جو ہے خراب ہوا ہے. اب آپ رات کے اگر 3 بجے سوئیں گے مثال کے طور پہ اور صبح آپ 12 بجے اٹھیں گے تو اس وقت تو کارٹیسول کا جو لیول ہوگا یا جو اس کا ٹائم ہوگا یا گروتھ ہارمونز کا وہ تو سارا گڑبڑ ہو چکا ہوگا. تو اس کو کس طرح آپ ٹھیک کر لیں گے؟ پھر آپ بے شک واک بھی کریں یا جو بھی کریں. دیکھیں اس کے لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک نظام بنایا ہے, ہماری جو بایولوجیکل کلاک ہے ہمارا, بالکل, ہاں جی, اس کی میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ ٹائم ہے صبح اٹھنے کا, سورج نکلتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, تب سونے کا وقت آ جاتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم, کہتے ہیں نا کہ صبح ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح اور رات کو کھانا کھاؤ فقیر کی طرح. اس کا مطلب یہی ہے کہ صبح ہمارا ڈائجسٹو سسٹم, ہماری باڈی اتنی ایکٹیو ہوتی ہے, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اتنا ایکٹیولی ورک کر رہا ہوتا ہے, ایک مشین ہے جس طرح سے ہماری باڈی میں بہت ایکٹیولی ورک کر رہی ہے, وہ اتنے اچھے طریقے سے کام کرتی ہے کہ ہر چیز بہت سموتھلی چل رہی ہوتی ہے. لیکن اگر وہی کہ اگر رات کو 3 بجے سو رہے ہیں اور صبح رات کو لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں, فاسٹ فوڈز کا آج کل بہت ٹرینڈ جا رہا ہے, رات کو 12-1 بجے آرڈر کرتے ہیں اور پھر فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں, آپ دیکھیں ساری رات آپ کے سینے میں جلن رہتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی اس کھانے کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہی. آپ کا ڈائجسٹو سسٹم رات کے ٹائم سلو ہو جاتا ہے, وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتا ہے. اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ صبح ٹائم پہ اٹھیں, وقت پہ اٹھیں اور وقت پہ سوئیں. آپ اندازہ لگا کے دیکھیں, 1 مہینہ یہ کر کے دیکھیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا, آٹومیٹکلی آپ کی باڈی میں سٹریس کم ہو جائے گا, آپ بیماریوں سے بچیں گے, آپ کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایکٹیونیس محسوس ہوگا کہ آپ ڈل نہیں رہیں گے سارا دن, آپ کا دماغ بھی چلے گا, ہر کام میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. دوسرا اسکرین ٹائم کو اپنا کم کریں. یہ سوشل میڈیا جب ہم اسکرولنگ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کب شام ہوئی اور کب رات ہوئی, نہیں پتہ چلتا. کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے, بس جلدی سے فاسٹ فوڈ کھا لیا, پراپرلی کھانے کو صحیح طرح سے نہیں کھایا, جلدی کھایا. کھانے کو آرام سے کھائیں. سوشل میڈیا فون کا استعمال کم کریں, اسکرین ٹائم کم دیں, سونے سے 2 گھنٹہ پہلے فون کو مت دیکھیں. اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ایکسرسائز کریں, واک کریں, اپنا ایک ہیلدی لائف سٹائل رکھیں. اس کے بعد نہ تو آپ کی باڈی میں کوئی سٹریس رہے گا, نہ آپ کو کوئی سونے کا مسئلہ ہوگا, اور نہ ہی آپ کو یہ دیگر بیماریاں ہوں گی جو آج کل ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہر گھر میں موجود ہیں. آپ بہت سی بیماریوں سے بہت آرام سے بچ سکتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھی ڈاکٹر نیہا جنہوں نے آج تفصیلاً شوگر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح آپ اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کر کے, اپنے غذائی عادات کو تبدیل کر کے, کچھ چیزوں کو اپنی غذا سے نکال کے کچھ کو شامل کر کے اور پراپر طریقے سے اپنی نیند کے پیٹرن کو درست کر کے ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ جی سکتے ہیں, اور وہ بھی بغیر ادویات کے. جی ہاں, اگر آپ جیسے انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ اس پر عمل کر کے دیکھ لیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ آپ کی صحت میں کیا مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور ڈاکٹر نیہا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.